امام حسین رسول اللہ کی نبوت، امام علی علیہ السلام کی ولایت اور امام حسن علیہ السلام کے صبر کے وارث تھے۔ اس وقت پوری دنیا امام حسین کو وارث شریعت سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی یزید خلیفہ بنا، اس نے یہ سوچا اگر حسین میری بیعت کر دے گا تو پوری دنیا کے پاس میری خلافت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ ہی باقی نہ بچے گی۔ یزید جو اس وقت آدھی دنیا پہ حکومت کرتا تھا، وہ سرعام رسول اللہ کی توہین کرتا تھا، قرآن کا مذاق اڑاتا تھا۔ جیسے ہی یزید کا قاصد مدینے کے گورنر ولید کے پاس پہنچا، جس پیغام میں یہ لکھا تھا کہ حسین سے میری بیعت کرواؤ، اگر وہ میری بیعت نہیں کرتا تو اس کا سر کاٹ کے میری طرف شام بھیجو، امام حسین بے وطن بن جاتے ہیں۔ بس جب مدینے کے حالات امام حسین کے لیے رہنے کے قابل نہیں رہتے، آپ 28 رجب 60 ہجری اللہ کے گھر کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور جب مکے میں یزید کے سپاہی آپ کو حج کے دوران قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ حج کو عمرے میں تبدیل کر کے 8 ذی الحج 60 ہجری مکے سے کوفہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ پہلی محرم حر ابن رہائی جو کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے کوفے کے آس پاس امام حسین کے قافلے کو تلاش کر رہا تھا، وہ نواسۂ رسول کے قافلے تک پہنچ جاتا ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی کوفے کے سپاہیوں کو دیکھا جو پیاسے ہیں، فوراً عباس سے کہتے ہیں، عباس، حر اور ان کے ساتھیوں کو پانی پلاؤ۔ جناب عباس سب کو پانی پلاتے ہیں۔ حر شرمسار ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ کے نواسے کو قیدی بنانے آیا ہوں۔ اتنے میں امام حسین فرماتے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ حر امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور بعد نماز کہتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یزید کا حکم پہنچا ہے کہ آپ سے بیعت لینی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، مجھ جیسا یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ حر آنکھیں جھکا لیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، عبید اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کا رستہ روک لیا جائے اور کوفے کی طرف آپ کو آنے نہ دیا جائے۔ امام حسین فرماتے ہیں، میرا رستہ چھوڑو، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ یہ منظر عبید اللہ کے سپاہی دیکھ رہے تھے کہ حر امام حسین سے نرمی سے پیش آ رہا ہے۔ وہ گورنر کو خط لکھتے ہیں کہ کسی اور کو سالار بنا کے بھیجے۔ بس جیسے ہی عصر کا وقت قریب ہوتا ہے، حر کہتا ہے، مولا، میں ان سپاہیوں کو دیکھتا ہوں، آپ کوفہ چھوڑ کے کہیں اور سفر کرنا شروع کریں۔ امام حسین عرب کے صحرا کا سفر کرتے ہیں۔ 2 محرم امام حسین کربلا کی زمین پہ پہنچے۔ جیسے ہی کرب کی زمین پہ امام حسین کے گھوڑے مرتجز نے قدم رکھا تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ امام حسین اترتے ہیں، زمین کو ہاتھ لگاتے ہیں تو زمین سے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ امام حسین جناب عباس سے فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، نہر فرات کے ساتھ خیمے لگاؤ، مجھے اس جگہ کا میرے نانا نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اہل بیت کے خیمے لگتے ہیں۔ اس وقت امام حسین کے ساتھیوں میں صرف 72 افراد ہوتے ہیں اور باقی مستورات اور معصوم سے بچے ہوتے ہیں۔ 3 محرم عمر بن سعد 30,000 کا لشکر لے کے دریائے فرات کے اس کنارے آ پہنچتا ہے جہاں امام حسین اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کے ساتھ قیام کر رہے تھے۔ آ کے یہ پیغام دیتا ہے کہ حسین، یزید کی بیعت کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس وقت تک کربلا کے میدان میں 32,000 گھوڑے، 40,000 تلواریں، 20,000 تیر کمان، 10,000 اونٹ اور 15,000 پیدل سپاہی موجود تھے۔ امام حسین عمر بن سعد کے پاس یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ میری 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لو۔ پہلی بات، میں تو کوفے والوں کے بلانے پہ یہاں آیا تھا، اگر کوفے والے مجھے بلانا نہیں چاہتے تو میرا رستہ چھوڑو، میں واپس چلا جاؤں گا۔ دوسری بات، اگر چاہتے ہو کہ میں کوفے بھی نہ جاؤں اور مدینے اور مکے بھی نہ جاؤں تو میرا رستہ چھوڑو، میں عرب کی زمین چھوڑ کے زمین کے کسی دوسرے حصے میں چلا جاؤں گا اور امن کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اگر تم یہ دونوں چیزیں نہیں مانتے تو مجھے یزید کے پاس شام لے کے چلو، میں یزید سے خود بات کروں گا۔ عمر بن سعد نے یہ خط
کوفے کے گورنر عبیداللہ بن زیاد کے پاس بھیجا۔ وہ امام حسین کے اس پیغام کو دیکھ کے پھاڑ دیتا ہے اور شمر سے کہتا ہے، شمر، میں نے عمر بن سعد کو حسین قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ میرے پاس حسین کے خطوط بھیجتا ہے، جا 50,000 کا لشکر لے کے جا اور جلد میرے پاس حسین کا سر بھیج۔ 4 محرم شمر 50,000 کا لشکر لے کے کربلا پہنچتا ہے اور عمر بن سعد سے کہتا ہے، حسین سے بات کرنا عبیداللہ کو پسند نہیں، وہ حسین کا سر مانگ رہا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے، حسین کو قتل کرنا آسان نہیں، حسین کے ساتھ عباس ہے، اکبر ہے، بنی ہاشم کے جوان ہیں، کچھ اور سپاہی اور بہادر منگواتے ہیں۔ 5 محرم 7 قبیلوں سے وہ بہادر منگوائے جاتے ہیں جن کی بہادری عرب کی سرزمین پہ مشہور تھی، ان میں سے ایک طارق بھی تھا۔ 6 محرم کے دن 1.25 لاکھ کا لشکر کربلا کی زمین پہ پہنچتا ہے۔ جب بھی لشکر آتا تو فوج یزید میں نعرے لگ جاتے، خوشی کا ماحول برپا ہو جاتا اور امام حسین اور ان کے بچے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو کے اللہ کا شکر کرتے۔ بس 7 محرم کا سورج جیسے ہی طلوع ہوتا ہے تو عمر بن سعد کے پاس کوفے کے گورنر کا یہ پیغام پہنچتا ہے کہ اتنے دن گزر گئے، ابھی تک حسین کا سر نہیں بھیجا اور نہ ہی بیعت کی کوئی خبر ملی ہے۔ حسین کو دریائے فرات سے الگ کرو، ان کو پیاسا رکھو، ان کو تکلیف دو تاکہ ان کے بچے تڑپیں اور یہ یزید کی بیعت کریں۔ 7 محرم کو امام حسین کے خیام نہر فرات سے ہٹا کر دور لگوائے جاتے ہیں اور امام حسین کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ 8 محرم 45,000 کا لشکر اور کربلا کے میدان میں شامل ہوتا ہے اور آل محمد کے خیام میں التش التش کی صدائیں عام ہوتی ہیں، بچے پیاس سے تڑپنے لگتے ہیں اور بچوں کی رونے کی آواز صحرا میں گونجتی رہتی ہے۔ 9 محرم شمر نے عمر بن سعد کو کہا کہ 9 محرم کو جنگ رکھتے ہیں اور حسین کے ساتھیوں کو قتل کر لیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے 1 رات اللہ کی عبادت کے لیے دے دو۔ بس 9 محرم کا سورج جیسے ہی ڈوبتا ہے، امام حسین اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم نے میرا بہت ساتھ دیا، میں تم سب سے راضی ہوں، اب چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ۔ یہ لوگ رسول اللہ کے نواسے کا خون مانگتے ہیں، ان کی اولاد کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کے امام حسین کے ساتھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، شاید آنکھوں کی شرم کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے، عباس چراغ بجھا لو۔ چراغ بجھایا جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر مولا حکم فرماتے ہیں، عباس چراغ جلاؤ۔ اب جو چراغ جلے سب کی تلواریں اپنی اپنی گردن پہ رکھی ہیں اور ایک آواز میں کہتے ہیں، مولا اگر ہماری 1000 جانیں ہوتی تو ہم سب آپ پہ قربان کرتے، کیونکہ ہم خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، جاؤ اپنے اپنے خیمے میں اللہ کی عبادت کرو، کل صبح کا سورج ہمیں امتحان دینا ہے۔ جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، علی اکبر اذان دیتے ہیں۔ امام حسین اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں ہی عمر بن سعد حملہ کرتا ہے، کچھ ساتھی آگے آگے حفاظت کرتے ہیں اور شہادت کا جام پیتے ہیں۔ بعد نماز علی اکبر سب سے پہلے آ کے عرض کرتے ہیں، مولا مجھے اجازت دیں۔ امام حسین اجازت دیتے ہیں۔ نواسہ رسول کے ساتھی فرماتے ہیں، شبیہ رسول ہمارے سامنے میدان میں جائے اور ہم بیٹھے رہیں، یہ گوارا نہیں، پہلے ہم جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہ حر جس نے سب سے پہلے امام حسین کا رستہ پہلی محرم کو روکا تھا، وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے اپنے بچوں سے کہتا ہے، مجھے امام حسین کے پاس لے کے چلو۔ امام حسین کے قدموں میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے مولا، میں نے آپ کا رستہ روکا، آج میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اس دنیا پہ لعنت ہو جو حسین کو چھوڑ دے، بس مجھے معاف کر دیں۔ امام حسین جناب حر کا ماتھا چومتے ہیں اور کہتے ہیں، جا حر، میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ حر فرماتے ہیں، مولا اگر معاف کیا تو مجھے اجازت دیں تاکہ ان ظالموں سے سب سے پہلے میں لڑوں۔ امام اجازت دیتے ہیں، وہ میدان میں آتے ہیں، کافی دیر لڑتے ہیں اور شہادت کا جام پیتے ہیں۔ ایک ایک مولا حسین کا ماننے والا میدان میں جاتا
اور مسکرا کر اللہ کے دین پہ قربان ہو جاتا۔ بس کبھی جناب جون کی لاش آتی ہے، کبھی حبیب ابن مظاہر کی، کبھی زہیر، کبھی اون و محمد، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی جناب عباس، کبھی علی اکبر، تو کبھی 6 ماہ کا معصوم بچہ علی اصغر امام حسین کی گود میں تڑپ تڑپ کے اللہ کے دین پہ قربان ہو جاتا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں کوئی نہ رہا، تب امام حسین میدان میں آ کے فرماتے ہیں، اے فوج یزید، پہچانو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میرے بچوں کو بے جرم و خطا تم نے مارا ہے، ہم نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ فوج یزید کہتی ہے، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں مار رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، وہ علی جو اسلام کی حفاظت کرتا تھا، جس نے خیبر و خندق، بدر و احد میں رسول اللہ کے دین کو ہر خاص و عام تک پہنچایا، آج اسی اسلام کا علم بلند کر کے اسی علی کی اولاد سے بدلہ لے رہے ہو۔ امام حسین کی بات ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب فردن فردن مقابلہ نہیں ہو پاتا، تب 10,000 کا لشکر اکٹھا حملہ کرتا ہے، امام حسین فنار کرتے ہیں۔ 20,000 کا لشکر امام حسین کے مد مقابل آتا ہے، امام حسین فنار کرتے ہیں۔ کبھی لڑتے لڑتے اتنا آگے نکل جاتے تھے کہ کوفے کی فوج بھاگتے بھاگتے دارالامارہ تک پہنچ جاتی تھی۔ کتابوں میں ہے صرف ایک امام حسین نے 80,000 فوجیوں کو فنار کیا۔ جب آدھے سے بھی زیادہ لشکر امام حسین کی تلوار کے آگے نہ ٹک سکا، تو شمر اور عمر بن سعد نے یہی سوچا کہ اگر حسین کو شہید کرنا ہے تو خیام کو آگ لگا لیتے ہیں۔ جب حسین خیموں کی طرف جائیں گے تو پیچھے سے تیر چلائیں گے۔ بس بیبیوں کے خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے۔ میدان کربلا میں جیسے ہی امام حسین کے کانوں میں بیبیوں کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ خیام کو آگ لگ چکی ہوتی ہے۔ وہ خیام کی طرف جاتے ہیں، پیچھے سے ظالم تیر چلاتے ہیں۔ امام حسین تیروں کو روکنے کے لیے کبھی میدان میں آتے، کبھی جلتے ہوئے خیموں کی طرف جاتے، چاروں طرف سے تیر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شمر کی آواز بلند ہوتی ہے، جس کے پاس جو ہے وہ حسین کا نشانہ لے۔ کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ پھینکتا ہے، کوئی برچھی مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ ہوتا، وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین لوٹ آؤ، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین ذوالفقار کو روکتے ہیں۔ عمر بن سعد حرملہ کو کہتا ہے، اے حرملہ ایسا تیر مار کہ حسین زین سے زمین پہ آ جائے۔ وہ 3 نوکوں والا وہ تیر نکالتا ہے جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، اور تیر امام حسین کو اتنی زور سے مارا جاتا ہے کہ امام حسین کے سینے پہ تیر لگتا ہے اور امام حسین کی پیٹھ سے نکلتا ہے۔ امام حسین تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، اتنے میں ظالم امام حسین کے سر پہ وار کرتے ہیں اور امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ نہ آپ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے، اللہ کا شکر کر رہے تھے۔ فوج یزید جھوم رہی تھی، وہاں بیبیاں خیام میں رو رہی تھیں۔ اتنے میں شمر کہتا ہے، اب حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی رسول اللہ کے نواسے کے قریب جاتا، رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا۔ بس شمر ایک خنجر لے کے پتھر پہ مارتا ہے، وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے، یہ گواہی یزید کے سامنے دینا کہ میں نے کیسے اس کے لیے رسول اللہ کے نواسے کا احترام بھی نہ کیا۔ امام حسین کے پاس آتا ہے اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کرتا ہے۔ فوج یزید خوشی کا جشن مناتی ہے اور سپاہی بیبیوں کو لوٹنے کے لیے خیام کا رخ کرتے ہیں، بیبیوں کو تازیانے مارتے ہیں، بچوں کو تماچے مارتے ہیں، ایک ایک سامان لوٹ لیتے ہیں۔ جس جس بیوی کے کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں اس کو کھینچ کے اتارتے ہیں۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے، میرے پاس یہ حکم ہے کہ رسول کے نواسے کی شہادت کے بعد ان کے جسم کو پامال کیا جائے۔ بس پامال گاہ سجائی جاتی ہے، ہر ایک شہید کا کوئی نہ کوئی وارث سامنے آتا ہے اور اس کی لاش کو پامال ہونے سے بچاتا ہے۔ کبھی بی بی ام لیلا کے قبیلے والے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ اکبر ہماری شہزادی کا بیٹا ہے۔ کبھی بی بی رباب کے قبیلے والے آ کے کہتے ہیں کہ اصغر ہماری شہزادی کا بیٹا ہے۔ کبھی بی بی ام البنین کے قبیلے والے کہتے ہیں کہ عباس ہماری آقا زادی کا بیٹا ہے۔ بس ایک ایک لاش
الگ ہوتی جاتی ہے۔ صرف تنہا امام حسین کا جسم مبارک کربلا کی زمین پہ بچتا ہے۔ گھوڑوں کو لایا جاتا ہے اور امام حسین کی لاش کو پامال کرنا شروع کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کے جسم کو اتنا پامال کر دیا گیا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور وہاں بے وارث و مددگار بیبیاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ صبح کا سورج ڈھل گیا، اندھیرا چھا گیا اور غریبوں کی شام آ گئی۔ عمر بن سعد نے کہا، پیاس کی وجہ سے یہ بیبیاں مر نہ جائیں، ہمارے پاس عبید اللہ کا حکم ہے کہ اہل بیت کی مستورات کو قیدی بنا کے محل میں لایا جائے۔ جاؤ ان کو پانی دو، ان کے بچوں کو پانی دو۔ پانی لایا جاتا ہے، بیبیاں پانی پینے سے انکار کرتی ہیں۔ عمر بن سعد کہتا ہے، ہر کی بیوی کو بلاؤ، شاید ہر کی وفا کی وجہ سے یہ آل رسول کی مستورات ہم سے پانی پی لیں۔ ہر کی بیوی زوہا پانی لاتی ہے، بہت اصرار کرتی ہے۔ بی بی زینب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتی ہیں اور ان کو پانی پلاتی ہیں، اور تمام بیویوں سے کہتی ہے، اگر ہم اس وقت پانی نہیں پئیں گے تو یہ خودکشی ہوگی، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ سب کو دلاسا دے کے پانی پلا کے اللہ کی عبادت میں سب اہل بیت مصروف ہو جاتے ہیں۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، اہل بیت کو قیدی بنایا جاتا ہے، رسیوں میں باندھ کے تازیانے مار کے کوفے کی طرف لایا جاتا ہے۔ کوفے میں جیسے ہی بی بی زینب پہنچے، عبید اللہ کہتا ہے، دیکھا خلیفہ یزید کی بیعت کو نہ ماننے کا انجام، آج اللہ نے اہل بیت کو رسوا کر دیا۔ بی بی زینب فرماتی ہے، اے عبید اللہ، میں نے تو کربلا میں اہل بیت کی شان کو اونچا ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ مرتبہ دیا ہے اور اس قربانی کے لیے چنا ہے جو رہتی دنیا تک نہیں مٹے گی۔ جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں وہاں اہل بیت کی قربانی کو یاد کیا جائے گا کہ کیسے رسول اللہ کی اولاد نے رسول اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ یہ سن کے دربار کے لوگ سر جھکانے لگتی ہیں۔ عبید اللہ کہتا ہے، اب ان بیبیوں کو قید خانے میں ڈالو اور صبح شام لے کے جانا۔ بیبیاں مشکل سفر طے کرتے کرتے پہلی سفر کو شام پہنچتی ہیں۔ امام سجاد کو توق پہنا ہوتا ہے، بیبیوں کے پاؤں ننگے ہوتے ہیں۔ بہت سے بچے جن کو اونٹوں پہ سوار کر دیا گیا تھا وہ رستے میں ہی شہید ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو بچہ اونٹ سے گرتا وہ گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں میں کچل کے شہید ہو جاتا۔ بس شام سجایا جاتا ہے، بیبیوں کو بازاروں سے محل لایا جاتا ہے اور گھروں کی چھتوں سے آل محمد کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ یزید نے اپنی خوشی کا جشن اپنے محل میں رکھا تھا، اور اس محل میں یزید کی بیوی ہند بھی شامل تھی۔ آل رسول جیسے ہی محل کے پہلے دروازے پہ پہنچے تو ہند کی خادمہ ہند تک یہ پیغام پہنچاتی ہے کہ کچھ قیدی آئے ہیں اور سنا ہے ان کا تعلق مدینے سے ہے۔ ہند مدینے کا نام سن کے قیدیوں سے ملنا چاہتی ہے، اپنی خادماؤں سے کہتی ہے، قیدیوں کے ساتھ میری کرسی لگاؤ، میں ان سے مدینے کے حالات پوچھوں گی۔ بس یزید کی بیوی اپنی خادماؤں کے ساتھ بیبیوں کے پاس آتی ہے۔ ہند اپنی کرسی پہ بیٹھتی ہے۔ بی بی زینب نے جیسے ہی ہند کو دیکھا اپنی بہن بی بی ام کلثوم سے کہا، بہن پہچانو، یہ ہند ہے جو ہماری کنیز ہوا کرتی تھی، ہم نے اس کو قرآن سکھایا، ہم نے اس کو پردہ سکھایا۔ ہند نے پوچھا، اے قیدیو بتاؤ، کیا تم مدینے والے سرداروں کو جانتی ہو؟ بی بی زینب فرماتی ہیں، کون سے سردار؟ ہند کہتی ہے، علی کا خاندان، رسول اللہ کا خاندان، میرے مولا حسین کا خاندان۔ بتاؤ، تم نے کبھی عباس کو دیکھا، حسین کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا؟ بی بی زینب فرماتی ہے، اے ہند، حسین کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی۔ ہند کو جلال آتا ہے اور وہ کہتی ہے، اے قیدی عورت، یہ محل اس قابل نہیں کہ میں رسول کی نواسیوں کا ذکر کروں۔ بات جب یہاں تک پہنچتی ہے، بی بی زینب نظروں کو اٹھا کے فرماتی ہے، اے ہند، وہ جو سامنے کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے یہ تیرے مولا حسین کا ہے، یہ پہلے نیزے پہ سوار علی اکبر کا سر ہے، اس کے ساتھ قاسم کا سر ہے، اور یہ گھوڑوں کے بالوں کے ساتھ جو باندھا ہوا ہے یہ تیرے آقا عباس کا سر ہے۔ اے ہند، کیا تو نے ابھی نہیں پہچانا؟ میں وہ زینب ہوں جس نے تمہیں قرآن پڑھایا تھا، تجھے پردہ سکھایا تھا۔ جیسے ہی ہند یہ سنتی ہے تو ساتھ پتھر پڑا ہوتا ہے، اپنے سر پہ مارتی ہے، اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ چیخ کے کہتی ہے، آل رسول پہ اتنا بڑا ستم ہو گیا،
وہ کھینچ کے اپنے سر سے چادر اتارتی ہے اور یزید کے محل میں آتی ہے اور کہتی ہے تجھے شرم نہیں آئی؟ رسول اللہ کی بیٹیاں قیدی کھڑی ہیں اور تو اسی رسول کے منبر پہ بیٹھ کے خوشیاں منا رہا ہے۔ نواسہ رسول امام حسین کو شہید کر دیا، ان کے بچوں کو مار دیا۔ یزید نے جیسے ہی دیکھا کہ میری بیوی محل میں آئی ہے اور اس کے سر پہ چادر نہیں ہے تو وہ فوراً اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کا سر ڈھانپنا چاہتا ہے۔ یزید کی بیوی کہتی ہے اے یزید، مجھے بے ردا دیکھ کے تیری غیرت جاگ گئی۔ ارے جس نے ہمیں پردہ سکھایا تو نے ان کے سروں سے چادروں کو لٹوا لیا۔ بتا کیا تم نے امام حسین کو شہید کروایا ہے؟ یزید کہتا ہے ہاں، میں نے حکم تو دیا تھا لیکن عبید اللہ نے جلد بازی سے کام لیا۔ بس وہ روتی ہوئی بی بی زینب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں بھی آپ کے ساتھ قید خانے میں رہوں گی۔ بی بی زینب کہتی ہے اے ہند جا اپنے محل واپس، اگر تو ہمیں راضی کرنا چاہتی ہے تو اپنے بچوں کی ایسی پرورش کر کہ وہ اللہ کے دین سے محبت کریں، ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ یہ تمہارا شوہر بڑا ظالم ہے، جب رسول اللہ کے خاندان پہ رحم نہیں کرتا تو تجھ پہ کیا رحم کرے گا؟ جا ہند چلی جا۔ بی بی زینب کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھ کے واپس چلی جاتی ہے اور اپنے بچوں کی ایسی پرورش کرتی ہے کہ یزید کے مرنے کے بعد جیسے ہی تخت پہ یزید کا بیٹا معاویہ بیٹھتا ہے تو وہ اس حکومت پہ لعنت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس تخت پہ کیسے بیٹھوں جس تخت پہ نواسہ رسول کا خون لگا ہوا ہو، اور یوں روتا ہوا وہ تخت چھوڑ دیتا ہے، اپنی حکومت چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا انصاف اور یہ ہے امام حسین کی قربانی کا نتیجہ کہ یزید کا خود کا بیٹا اپنے باپ پہ لعنت کرتا ہے، اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی گھر گھر سے امام حسین کے ذکر کی صدا آج بھی آتی رہتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمام مسلمان فخر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یزید ستم کر کر کے تھک گیا لیکن نہ وہ اللہ کا دین مٹا پایا، نہ ہی رسول اللہ کی اہل بیت کو جھکا پایا۔